تاریخی فنکشن جہاں ہم نے اردو کا 200 سال کا سفر کے اوپر ڈاکومنٹری دیکھی. اس میں ہمارے چیف گیسٹ جناب ایم حامد انصاری صاحب، وہ کسی ان کے بارے میں کوئی تعریف کرنا، سورج کو روشنی دکھانا، وہ جہاں جہاں بھی رہے، بیرون ملک رہے، تو ہندوستان کی اور ہندوستان کے لوگوں کی اور اقلیت کی پوری طرح سے ترجمانی کی. ملک کے اندر رہے، پارلیمنٹ سے باہر، چاہے وہ علی گڑھ میں وائس چانسلر کی حیثیت سے یا ہندوستان کے نائب صدر کی حیثیت سے، اور ہمارے چیئرمین راجیہ سبھا میں تو ہمارے تعلقات اور بھی گہرے ہوئے کہ وہیں کی ہاؤس میں دونوں کام کرتے تھے اور ان کو جاننے کا موقع ملا. اور یہ بہت خوشی ہے کہ اردو کی بہت قریب ہے کہ وہ آج کے اس فنکشن کی چیف گیسٹ محترم میرے چھوٹے بھائی میم افضل صاحب، جن کو میں 40 سال سے بھی زیادہ عرصے سے جانتا ہوں. جو وہ ٹیچر تھے، اردو کے ٹیچر، مجھے نہیں معلوم کہ این ڈی ایم سی میں تھے یا میونسپل کارپوریشن کا جو دلی ایڈمنسٹریشن، اس میں اردو کی تعلیم دیتے تھے اس اسکول میں. اور تب سے لے کر آج تک ہمارا رابطہ بالواسطہ بلا واسطہ رہا. ان کو بھی بیچ میں بیرون ملک ایمبیسڈر کی حیثیت سے ملک کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا. لیکن اردو اور اردو دانوں سے اور اردو کے فروغ کے لیے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہے. اور میں اگر یہ کہوں کہ جب سویلیشن منسٹر میں تھا تقریباً آج سے 27-28 برس پہلے، ٹورزم اور سویلیشن، تو اس وقت بھی یہی آیا کرتے تھے کہ اردو اخباروں کی حالت بہت خراب ہے اور تمام جو ایڈورٹیزمنٹس ہیں، کیونکہ اس وقت ان محکموں میں بہت ایڈورٹیزمنٹ ہوتے تھے، تو یہ سب انگریزی اخباروں کو جاتے ہیں. تو شاید ہندوستان کی تاریخ میں پہلی اور آخری بار کسی محکمے میں نے کوٹا فکس کیا. انگریزی اخباروں کو تقریباً 97% یا 90% سے زیادہ ہی گورنمنٹ آف انڈیا سے اشتہارات ملتے تھے، اور باقی کو کل ملا کر 6-7%، اور اردو کو تو نہ ہونے کے بعد. تو انگریزی اخباروں کو میں نے وہاں سے گھٹا کر 50% پر لایا، اور 20% ہندو اور 10% مخصوص کیا گیا اردو کے لیے، اور شاید 20% دوسرے جو علاقے اور ریجنل پیپر. مجھے خوشی ہے کہ اس مدد سے ہمارے اردو اخبارات کو بہت تقویت ملی اور کچھ سانس لینے کا موقع ملا. لیکن آج اردو اخبارات کو اشتہارات دینا گالی کے برابر ہے. کوئی بھی سرکار، میں ایک سرکار کو دوش نہیں دیتا ہوں، اس میں سب ایک، اس حمام میں سب ننگے ہیں. جب اردو کی فروغ کی بات آتی ہے، اردو اخبارات کو اشتہارات دینے کی بات آتی ہے، یا ان کو آگے بڑھانے کی بات آتی ہے، تو اس میں کوئی سرکار، کوئی پارٹی وہ کسی علاقے سے ہے اس کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں. کئی اخبارات کی آج میں بھی سفارش کرتا ہوں، لیکن آگے گاڑی بڑھتی نہیں. یہ آج ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے. میرے چھوٹے بھائی ندیم الحق صاحب
अखबार मशरिक, इनके वालिद साहब, और उसके बाद ये आज उसको चलाते हैं। बहुत खुशी है कि बहुत खुश असलूबी से उस काम को चलाते हैं। हमारे बहुत ही मोहसिन और दोस्त प्रोफेसर अख्तर वासी साहब, ये भी जहाँ भी हो सके उन्होंने अपनी कौम के लिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए और आवाम की बहबूदी के लिए वो कभी पीछे नहीं रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। डॉक्टर फारूक साहब ने जो कौम के लिए, मुल्क के लिए हिमालय की चोट पे पहुँचे और वहाँ से सब की सेहत पे नज़र रखते हैं, दवाइयाँ बनाकर, और आज के इस वक्त में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की है वो तालीम और सेहत की है। और कोरोना जैसी बीमारी ने हमें इस बात का एहसास दिलाया कि सेहत कितनी ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब वो अपनी नज़र बनाए रखिए, ख़ास तौर से गरीबों और मसकूनों के लिए। मासूम साहब के बारे में बहुत अच्छा प्रोफेसर अख्तर वासी साहब ने बताया, है तो मासूम लेकिन काम करने में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आज हम सब मशकूर हैं इनके कि उन्होंने आप हम सबको आमने सामने किया और एक जगह हमको एक और अपना फ़र्ज़ याद दिलाने की कोशिश की कि दुनिया तो चलती रही लेकिन जो हमारी ज़बान है उस ज़बान को भी जिंदा रखना है और कायम रखना है। उर्दू के इस 200 साला सफ़र को और सहाफ़ियों के बारे में बहुत कुछ कह चुका, क्योंकि मैं हमेशा उर्दू का सब्जेक्ट नहीं रहा, एमएससी तक साइंस का ही सब्जेक्ट रहा। सच मानिए तो मैंने उर्दू सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ी है, कॉलेज के ज़माने से तो सिर्फ साइंस पढ़ता रहा। लेकिन एमएससी के बाद रिसर्च कुछ अर्सा तक करता रहा, वो भी साइंस में, लेकिन रिसर्च की आदत गई नहीं। इसलिए जब मुझे एम अफजल साहब ने बताया कि यहाँ आना है तो मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की। तो उन अखबारात का मैं जिक्र नहीं करूँगा और तफसील से उनके बारे में बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि तफसील से बोलूँगा तो बहुत सारे, और ख़ास तौर से हमारे चीफ गेस्ट है, उनको बोलना है, उनको सुनना है। लेकिन जो रिसर्च करते हैं उर्दू जानने के लिए, उनके लिए मैं कुछ 1-2 चीज़ें छोड़ना चाहता हूँ कि वो इस पे और रिसर्च करें, क्योंकि मेरी रिसर्च में थोड़ा उसमें कहीं न कहीं टकराव है पहले उर्दू अखबार के बारे में। जैसे अभी बताया गया कि उर्दू सहाफ़त के आगाज़ से मुतल्लिक कई मुतज़ाद दावे किए गए हैं, और ये वाक़ा है कि मौलवी मोहम्मद बाकर दहलवी का सहरा अगर इनके सर जाता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि तहरीक आज़ादी के वो सबसे पहले साफ़ी थे जिन्होंने कुर्बानी दी। और जिस तरह से उनको शहीद किया गया, बहुत कम लोग होंगे जिनको तोप के साथ बांधकर उड़ा दिया गया हो। यहाँ मुझे याद आया 40 साल पहले गाडगिल जी, जो हमारे मिनिस्टर थे इंदिरा जी के वक्त में, नहीं राजीव जी के वक्त में थे, और चीफ स्पोक्स पर्सन भी थे, और उनके मंत्री तो गांधी जी के, नेहरू जी के ज़माने में और गांधी जी के वक्त में सक्रिय थे, ऊना से थे, वो मंत्री थे नेहरू जी के साथ। उन्होंने मुझे बताया कि हिंदुस्तान का जो पहला इंसान काला पानी भेजा वो मुसलमान साफ़ी था। उन्होंने 4-5 चीजें मुझे बताई थी कि कौन पहले थे। मेरी गलती ये हुई कि मैंने लिखा नहीं,
لہذا اس پہ بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا ایسا مسلمان صحافی تھا، اردو صحافی تھا، جو پہلا کالا پانی بھیجا گیا تھا۔ یہاں دلی دے کے پہلا اخبار جام جہانما 1923 میں 27 مارچ اولین اخباروں میں مانا جاتا ہے۔ 1823 کئی جگہ 23 ہے، کئی جگہ 27 ہے، کئی جگہ 24 نکلا اور بند ہو گیا اور 25 کو پھر نکلا۔ تو اس لیے اس وقت یہ کہنا مشکل ہوگا کہ 23 کو نکلا، 24 کو بند ہوا، 25 کو نکلا، 27 کو نکلا، کیونکہ الگ الگ کتابوں میں الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہی تو ریسرچ میں نے آپ پر چھوڑا کہ ان کو اس پہ اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک اور دعویٰ ہے جسے 1794 ٹیپو سلطان نے اخبار نکالا۔ یہ ابھی تک ہم 18 کے چکر میں ہیں، میں واپس آپ کو 1794 میں لے جاؤں، اور اس اخبار کا نام تھا فوجی اخبار، اور انہوں نے پرنٹنگ پریس بھی سیٹ اپ کیا۔ تو پرنٹنگ پریس کے بارے میں بھی بہت کے بعد میں آیا، لیکن میری ریسرچ کے مطابق 1794 میں پہلا فوجی اخبار ٹیپو سلطان نے نکالا، اور پہلا پرنٹنگ پریس بھی انہوں نے سیٹ اپ کیا۔ اور وہ زیادہ ان کی فوج تک ہی محدود رہا۔ ان کو جو ڈائریکشن دی گئی جاتی تھی، ان کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیا کب، تو آج کی گزٹ کے حساب سے یا دوسری ذرائع سے اپنی فوج کو جو انفارم کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو وہ اس اخبار کے ذریعے۔ بہرحال یہاں کس کے لیے تھا، طریقہ کیا تھا، لیکن اخبار تو تھا، اور اس وقت وہ سب سے اس ریجن میں سب سے بڑے رولر تھے، تو اس پہ بھی ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کس زبان میں تھا؟ یہ 1894 کی 1794 کی کس زبان میں اخبار نکلا؟ اردو پہلے عربی میں اور بعد میں اردو میں۔ میں یہاں اردو کی بات کرتا ہوں۔ یہاں سے ایک اور ٹوکیو سے، میں یہ سب چیزیں آپ کو ریسرچ کے لیے، فردر ریسرچ کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی پوائنٹ سکور کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ اس پہ ضروری ہے یہ چاہوں۔ میرے پاس کوئی 40-50 ایسی جگہیں ہیں، میں بعد میں سونپ دوں گا معصوم صاحب کو، پوری اس میں میری ٹائپڈ ہے، لیکن اس پہ بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ 1810 میں ایک اور 1910 میں ٹوکیو سے اسلامک فیٹرنیٹی کے نام سے اردو رسالہ نکلا، جو مولانا برکت اللہ بخاری نے نکالا، اور یہ جاپان، چین، برما، ہندوستان، سنگاپور اور کولمبو جاتا تھا۔ تو یہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے ٹوکیو سے نکالنا، لیکن ان اتنے ممالک میں یہ جاتا تھا، تو وہاں پڑھنے والے کیا اتنے ہندوستانی تھے، وہ کیا کرتے تھے، تو اس سے بہت ساری اور چیزیں نکلتی تھیں کہ اتنا اگر اخبار لکھنے کے لیے تو 2-4 آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے، اخبار کے لیے تو کچھ ہزاروں اور لاکھوں آدمی تو چاہیے۔ یہ تمام لوگ وہاں کیا کرتے تھے؟ آج سے تقریباً 122 سال کی بات ہے، 112 سال پرانی بات ہے۔ تو اس وقت یہ تمام نہ صرف اردو کیا ہے، بلکہ یہ تمام لوگ وہاں کیا کرتے تھے۔ 95-98% صرف تامل چینل دیکھتے ہیں، صرف 2% لوگ یہ نیشنل چینل انگریزی کے دیکھتے ہیں۔ تھوڑا آندھرا میں اور تلنگانہ میں، تو وہ بھی شہروں تک محدود ہے، دیہاتوں میں صرف وہ اپنے ریجنل پیپر پڑھتے ہیں اور ریجنل چینلز دیکھتے ہیں۔ لیکن جو اردو ہے،
جو پورے ہندوستان میں چھائی ہے اور بیرون ملک میں بھی ہے، اس کی چاہے اردو پڑھنے والے ہوں یا اردو چینل کو دیکھنے والے ہوں، ان کی تعداد دونوں گھٹ گئی۔ تو میرے خیال میں جہاں آپ اگلی سیشنوں میں بات کر رہے ہیں، اس دوسرے اور تیسرے سیشن میں آفٹر نون میں اس بات پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے کیا کیا جائے، اردو کے فروغ کے لیے کیا کیا جائے، اردو کو زیادہ سے زیادہ، خاص طور سے جو آج کے حالات ہیں، ان حالات میں بہت سارے لوگ اور نئی جو نسل ہے وہ کسی بھی علاقے سے اور کسی بھی زبان سے تعلق رکھتی ہے اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کس نے کیا قربانی دی ہے۔ ایون بڑے بڑے جو لوگ ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، وہ خبر بن جائے گی، کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال شاید الیکشن جو اسٹیٹوں میں ہوئے تھے اور ان کے بڑے بڑے لیڈروں کے بارے میں پوچھتے تھے تو کہتے ہیں ہاں سنا ہے۔ میں اگر یہاں لوں گا نام تو اخبار والے پھر اسی کو چھاپیں گے اور ٹیلی ویژن میں کہ غلام نبی آزاد نے کسی بڑے لیڈر کے خلاف بولا، لیکن میں نہیں کہتا ہوں، کالج کی لڑکیوں اور لڑکوں سے پوچھا، ان کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ ہم اگر یہ قربانیاں اردو کے صحافیوں نے، اردو جاننے والوں نے ملک کی آزادی کے لیے دی تو بہت ضروری ہے۔ ایک بہت بڑی غلطی ہم سے ہوئی 1947 کے بعد، اس وقت تو ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، فریڈم سٹرگل کو کمپلسری سبجیکٹ بنایا جانا چاہیے تھا۔ ہم نے انگریزی اور میتھمیٹکس کو، ابھی بھی پتہ نہیں لیکن ہمارے وقت میں آپ اردو میں فیل ہو، ہسٹری میں فیل ہو، جغرافی میں فیل ہو جاؤ تو کوئی نہیں، لیکن انگریزی اور میتھمیٹکس میں پاس ہونا ضروری ہے۔ آپ سب میں پاس ہو اور ان میں پاس نہیں ہو جاؤ، میٹرک فرسٹ وغیرہ، تو آپ فیل ہو گئے۔ تو ہم نے جو غلطی کی اس کا آج تک ہم بھگت رہے اور آگے بھی بھگت رہے۔ ہم کو ہندوستان کی آزادی کی ہسٹری کو کمپلسری بنانا چاہے تھا اور ہر زبانوں میں بنانا چاہے تھا، تو آج یہ مصیبت نہیں ہوتی کہ آج کسی کو یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کون ہو، تم یہاں کے ہو یا باہر کے ہو، تمہارا اس ملک میں کیا حصہ رہا ہے، وہ نہیں ہوتا۔ لیکن آج وہ بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن آج بھی اس کو ہم دوسری زبانوں، علاقائی زبانوں میں ایک فنکشن میں ابھی راشٹرپتی کے گیا تھا ایوارڈ لینے کے لیے، تو وہاں ایک ہمارے دوسرے جو ساتھی تھے ان کو بھی ایوارڈ ملا تھا پدم بھوشن کے لیے۔ تو بعد میں چائے پیتے انہوں نے بتایا کہ آپ کو میں گیتا کی اردو کتاب دوں گا۔ میں نے کہا ضرور دیجیے۔ تو کہا میں نے 15 بھاشاؤں میں اس کا ترجمہ کیا ہے تو میں بانٹنے والا ہوں، تو آپ کے بھی بھیجوں گا۔ میں نے کہا بالکل بھیجیے ضرور، مجھے کو پڑھنے میں حرج نہیں ہوگا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک فنکشن میں آیا ایوارڈ دینے میں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر رہا ہے اور 15 زبانوں میں وہ اس کا ترجمہ کر رہا۔ ظاہر ہے آدمی پڑھے گا، کوئی کسی بھی مذہب کی کتاب پڑھنے میں اچھائی ہے، برائی نہیں ہے، آدمی کو اور نالج ملتا ہے پڑھ کے کہ بھئی ان کے مذہب میں یا دوسری مذہبی کتابوں میں کیا لکھا ہے انسانیت کے لیے، باقی مذاہب کے بارے میں، اس سے تو نالج حرج نہیں ہے۔ لیکن ہم ابھی مذہبی کتاب کو فی الحال مذہبی لوگوں کے ذریعے جاری ہو جائیں تو اچھا بات ہے، لیکن میں اردو کے جو جاننے والے ہیں اور اردو کی کتابوں میں یہ اضافہ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جو مارے گئے ہیں، اور اردو صحافت نے سب سے بڑی میرے خیال میں جدوجہد کی ہے ہندوستان کی آزادی کے لیے، اور جانی قربانی بھی، مالی قربانی بھی، ہماری خاتونوں نے جو قربانی دی ہے، اور کس طرح سے وہ زیور بیچ کر
फौज को देती थी, मुल्क की आज़ादी के लिए पैसा देते हैं, वो कहीं नहीं, वो गायब आहिस्ता आहिस्ता। हमने कई साल, मैंने दिल्ली की जो लाइब्रेरी है उसमें पढ़ा था, लेकिन अब वहाँ से भी गायब हो जाएंगी, क्योंकि अब उर्दू लाइब्रेरी में जाने वाले लोग भी नहीं रहे और पढ़ने वाले लोग भी नहीं रहे। तो इन्हीं अल्फाजात के साथ मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मासूम साहब का और सभी साथियों का आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारी उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू की आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com